الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم قرآن کریم سورۃ التوبہ آیت 100 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تذکرہ فرمایا ہے، اور صحابہ کرام میں سے بھی کون؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، صحابہ کرام مہاجرین اور انصار میں سے جو سابقین الاولین ہیں، مکہ مکرمہ کے مسلمان یا مدینہ منورہ کے مسلمان، مکہ مکرمہ کے مہاجرین اور مدینہ منورہ کے انصار، فرمایا کہ ان میں سے جو سابقون الاولون ہیں اور وہ لوگ واتبعوہم والذین اتبعوہم بإحسان، وہ لوگ جنہوں نے پورے خلوص کے ساتھ ان لوگوں کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہیں جنتیں، تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے کے نہریں بہہ رہی ہوں، خالدین فیہا ابدا، وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے، انہیں جنتوں سے کبھی بھی نکالا نہیں جائے گا۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے، یہ فوز عظیم ہے۔
یہ کلمات اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت 100 میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے فرمائے، اور ان کلمات میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو ایک عظیم بشارت دی، اور وہ بشارت کون سی؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ عظیم بشارت اگر قرآن کریم میں کہیں کوئی ایک لفظ بھی نہ ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے یہی کافی تھا۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا، وہ مکہ سے تعلق رکھنے والے صحابی تھے یا مدینہ سے، اور چاہے ان کی پورے خلوص کے ساتھ پیروی کرنے والا دنیا کے کسی کونے کا کیوں نہ ہو، وہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ اللہ ان سے خوش ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ اور صرف اسی پر بس نہیں، اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جگہ جگہ تذکرہ فرمایا۔ سورہ فتح پہلی ہی آیت اور دوسری آیات، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی اور پانچویں آیات پڑھ کر دیکھیں، اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں فرمایا۔ بلکہ بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہ اللہ نے مجھ پر ایک سورت نازل کی ہے جس کی آیات مجھے دنیا جہاں سے بڑی پیاری ہے، اور وہ آیات کون سی ہیں؟ سورہ فتح کے بالکل آغاز کی آیات، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مِن ذَنبِكَ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے میرے نبی، ہم نے آپ کے پہلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دی، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور ہم نے اپنی نعمت آپ پر مکمل کر دی ہے، اس کا اتمام کر دیا ہے، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنیں، اور آگے ہے وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ آپ کی مدد کرے گا، نصرًا عزیزا۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، اللہ ہی وہ ذات ہے جو کہ نازل کرتی ہے سکینہ مومنوں کے دلوں میں، مومنوں کے دلوں پر سکینہ، سکون، اطمینان نازل کرتا ہے وہی ذات، لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، زمین و آسمان میں اللہ کے لشکر بے شمار ہیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے لشکر اللہ کے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ بہت ہی علیم و حکیم ہے۔ یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نمبر 1 سے لے کر 4 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پڑھ کر سنائیں، بڑا خوشی کا اظہار فرمایا، تو صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو آپ کے لیے ہیں، یہ تو ساری کی ساری آیات، یہ ساری باتیں، یہ سارے انعامات جو ہیں یہ تو آپ کے لیے ہیں، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے آگے والی آیت 5 نازل فرما دی اور ارشاد فرمایا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ اللہ مومنوں اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو داخل کرے جنات تجری من تحتها الانہار، ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ صرف نبی کے لیے نہیں بلکہ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بھی ان جنتوں میں داخل کرے تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جو پہلے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو مطلقاً بتایا، ساتھ ہی فرمایا کہ مومن مردوں اور عورتوں کو بھی اللہ جنتوں میں داخل کرے گا۔ کن جنتوں میں؟ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ انہیں جنتوں سے
نکالا نہیں جائے گا، بلکہ وہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ ان کے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ اللہ ان کے جتنے بھی کردہ نہ کردہ اور جان بوجھ کر یا غلطی سہو سے کیے ہوئے گناہ ہیں، اللہ تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ بھی اللہ کے نزدیک بہت ہی بڑی فوز و فلاح اور کامیابی۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ بڑے پیارے انداز میں سورہ توبہ میں، سورہ فتح کی ان پہلی 4-5 آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر سورہ فتح کی آخری آیت، سورہ فتح کی آخری آیت میں محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اشداء علی الکفار، وہ کفار کے لیے بڑے شدید، بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں وہ بڑے نرم دل ہیں۔ ان کا معاملہ آپس کا ہو تو انتہائی نرم دل، اور جب معاملہ کفار کے مقابلے کا ہو تو وہ لوہے اور فولاد کی طرح گرم اور سخت، آپس میں نرم، دشمنوں کے لیے سخت، آپس میں انتہائی ریشم کی طرح نرم اور دشمنوں کے لیے فولاد کی طرح سخت۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ مختلف شہادتیں دیں، اور آج صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تذکرے کی نوبت کیوں آ گئی؟ آج اچانک، بلکہ اچانک نہیں، ایک عرصے سے ہم انتظار میں تھے کہ نیا سال شروع ہونے والا ہے، اور ہمارا تو آج شروع ہو گیا نا۔ مسلمانوں کا نیا سال آج شروع ہوا ہے، اور صبح سے لے کے جہاں کہیں کسی سے ملنے کا موقع ملا، کسی نے ہمیں ہیپی نیو ایئر نہیں کہا۔ کچھ صحابہ سے پیار کرنے والوں کی وجہ سے، اور کچھ صحابہ کی دشمنی، صحابہ کو سب و شتم، صحابہ کو گالی گلوچ کرنے والوں کی وجہ سے صحابہ کی یاد تازہ ہو جاتی۔ یہ ہجرت تاریخ اسلام کا ایک انتہائی سنہری موڑ ہے۔ ہجرت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہوئے 13 برس ہو گئے تھے۔ ہجرت سے پہلے 13 سال مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے۔ مسلمان کافروں کے ہاتھوں تنگ اور پریشان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ہاتھوں بڑے تنگ اور پریشان۔ اسلام روز بروز بڑھ رہا تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ مکی زندگی میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجہ میں، اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی دعوت کے نتیجہ میں، جو صحابی جب مسلمان ہو جاتا وہ دعوت کے کام میں لگ جاتا تھا۔ ہماری طرح لوگ انتظار نہیں کرتے تھے کہ چلیں کبھی کوئی موقع آئے گا تو دیکھی جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بزاز تھے، کاروباری تھے، لیکن جیسے ہی اسلام قبول کیا، کاروبار کے ساتھ ساتھ ہی دعوت اور ارشاد بھی شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی دعوت کے نتیجہ میں اسلام پہلے دن سے ہی پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پہلی وحی کی پہلی 5 آیات یہ نازل ہونے کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل نور سے غار حرا سے گھر تشریف لے آئے۔ پہلا دن، پہلی وحی، پہلی گھڑی، اللہ رب العزت کی ایک نیک بندی اسی وقت ایمان لے آئی، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ جیسے ہی سنا کہ میں نے ایک اتنی جسامت والی چیز دیکھی ہے، جبرائیل امین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ پوری مکمل جسامت کے ساتھ دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے آ کر مخاطب ہو کر کہتے ہیں، خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو گیا ہے۔
مجھے اپنی جان کا ڈر لگ گیا ہے، میں نے آج کچھ ایسا دیکھا اور یہ بات۔ پہلی ہی وحی کے موقع پر ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے لن یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا پریشان نہیں کرے گا۔ ایمان کی پہلی چنگاری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے رسالت کے کلمات نکلے، پہلی چنگاری خدیجہ الکبریٰ کے دل پر اثر کر گئے۔ کہا مجھے اللہ کی قسم ہے کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو ذلیل و رسوا کرے۔ اِنَّكَ تُقْرِي الضَّيْفَ، آپ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، جو لوگ پریشان حال ہیں، جن لوگوں کو مشکلیں اور مصائب ہیں، آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ وَتَكْسِبِ الْمَعْدُومِ، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ناداروں کو آپ کپڑا پہناتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ناداروں کو کپڑا پہناتے ہیں، مصیبت زدہ لوگوں کا تعاون کرتے ہیں، مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ لن یخزیک اللہ ابدا، قسم کھائی، فرمایا کہ اللہ آپ کو کبھی آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اور واقعتاً اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ کافروں کی بڑی خلقت، نبی ایک، نبی کی بیوی نبی کے گھر میں ایمان لانے والی، لیکن جس وقت پہلی وحی کے بعد پہلی دعوت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر گئے، قبائل کو پکارا، سارے قبائل کے لوگ اکٹھے ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ فرمایا۔ ابو لہب نے بد زبانی کرنا چاہی، اللہ رب العزت نے آسمان سے پوری سورت نازل فرما کر دفاع فرمایا۔ جس گستاخ رسول نے جب بھی گستاخی کی ہے اللہ رب العزت نے اس کو ہمیشہ سنبھالا۔ آپ نے خبر سنی ہوگی کہ جب یہ حال ہی میں کارٹون چھاپے گئے تھے، 2-1 سال پہلے کی بات ہے نا، کارٹون چھاپنے والے کارٹونسٹ کا ہاتھ شل ہو گیا اور تھوڑے ہی عرصہ میں وہ اپنے آپ کو آگ لگا کر جل کر مر گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے نبی کے ساتھ گستاخی کرنے والے کو ہمیشہ پکڑا اور جب چاہا فوراً، جب چاہا تھوڑی مہلت دے کے پکڑ لیا۔ ابو لہب نے بد زبانی کی، اللہ رب العزت نے فوراً اس کے بارے میں آسمان سے آیت نازل فرما دیں، فرمایا میرے نبی کو تباً لکا کہنے والو، میرے نبی کے ہاتھ ٹوٹنے کی بات کرنے والے، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں گے، ابو لہب برباد ہوگا، تباہیاں تو ابو لہب کے گھر میں آئیں گی اور آئیں۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اور جب اللہ کی طرف سے تباہیاں آ گئیں، اس کی دولت، اس کا مال، اس کی اولاد، کوئی چیز اس کے کام نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا مستقل قرآن کریم میں وعدہ فرما لیا، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا اے میرے نبی آپ کی حفاظت ہم کریں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، آپ بے دھڑک بے خوف ہو کر دعوت و ارشاد کا کام کیجئے، لوگوں سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، آپ کو لوگوں سے اللہ محفوظ رکھے گا۔ اور اللہ نے محفوظ رکھا، آپ پر 1 نہیں 2 نہیں 36 قاتلانہ حملے کیے گئے۔ تاریخ میں یہ ریکارڈ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 36 کے قریب قاتلانہ حملے ہوئے، اللہ نے ہر حملے سے آپ کو اس طرح بچایا، اس طرح نکالا کہ کسی قسم کی اذى نہیں آنے دی۔ یہ انفرادی حملے ہیں۔ جنگ کے دوران غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ حنین میں، غزوہ خندق میں، غزوہ تبوک میں کھل کر دشمنوں کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار چلائی، اللہ نے وہاں بھی تحفظ کیا، اور ان حملوں میں جو انفرادی طور پر آپ کو جان سے مارنے کے لیے کیے گئے تھے اللہ نے سب میں محفوظ رکھا۔
اللہ رب العزت نے اس محرم، اس ہجری کے آغاز میں مسلمانوں کو ان تمام مصیبتوں سے، ان تمام اذیتوں سے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے نبی کو آزادی عطا فرمائی تھی۔ یہ ہجرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جانا، یہ بہت بڑی فتوحات اور کامیابیوں کا پیش خیمہ بن گیا۔ بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اپنا گھر بار چھوڑ کر، ملک چھوڑ کر، شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یہ شہر چھوڑنے میں فرار نہیں تھا، بلکہ اسلامی حکومت کا بیج بونے کے لیے استقرار تھا۔ ایسی جگہ، ایسا مقام، ایسا شہر، ایسے لوگ مہیا کر لیے جائیں کہ جن کے تعاون سے اسلامی حکومت کی تشکیل پائے، اسلامی حکومت قائم ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی زندگی، 13 سال کی زندگی، کہیں بلال رضی اللہ عنہ، کبھی سمیہ اول شہیدۃ فی الاسلام، کہیں عمار بن یاسر، کہیں خبیب بن عرط رضی اللہ عنہم اجمعین، جگہ جگہ مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو اذیتیں، تکلیفیں، جان توڑ قسم کی اذیتیں دی جا رہی تھیں۔ ان حالات سے نکل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ حاصل کر لی، وہ ٹھکانہ حاصل کر لیا جہاں پاؤں جما کر کام کر سکے اور اسلام کی نشر و اشاعت کا آغاز کر سکے۔ اور مدینہ منورہ میں قدم جماتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو گئی۔ اسلامی حکومت کے پہلے حاکم و فرمانروا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے، اور ساتھ ہی پوری ہمت کے ساتھ اسلام کو دنیا میں پھیلانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس ہجرت میں مسلمانوں کے لیے، اس ہجرت میں اسلام کے لیے، اور اس ہجرت میں نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کامیابیوں کے راز چھپے ہوئے تھے، جو اگلے 10 سالوں میں نہیں بلکہ آج تک سامنے آ رہے۔ آج تک مسلمان جب بھی ذرا کمزور پڑتے ہیں تو انہیں یاد آ جاتا ہے کہ ہمارے اسلاف تو تھوڑے سے تھے، 313 تھے تو پورے عالم کفر کے دانت کھٹے کر دیے۔ آج تو ہم کتنے ہیں؟ آج ہم 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد، 58 کے قریب ملک، 58 اسلامی ملک، 1.5 ارب مسلمان، جبکہ پوری دنیا میں کل 6 ارب انسان ہیں۔ اس وقت صرف 313 تھے، ساری دنیا پر یہ بھاری تھے۔ کوئی ڈرتے ہوئے مسلمانوں کی طرف اپنی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ جس نے ان کی طرف گرم آنکھ سے دیکھا وہ آنکھ نکال دیتے۔ جس نے بد زبانی کے لیے ہونٹ کھولے وہ ہونٹ کاٹ دیتے ہیں، زبان گدی سے کھینچ لیتے ہیں۔ جب تک مسلمانوں کا یہ حال رہا، مسلمانوں کا پوری دنیا پر ولولہ، مسلمانوں کا پوری دنیا پر روب و داب، مسلمانوں کی چھاپ مسلمانوں پر، کافروں پر قائم رہی۔ آج مسلمان بے شمار ہیں لیکن ایمانی حالت بڑی کمزور ہو چکی ہے۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کا تذکرہ قرآن کریم کرے، وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں لَن يَدْخُلَ النَّارَ إِن شَاءَ اللَّهُ، وہ آدمی اللہ کے فضل سے کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، من بایعنی تحت شجرہ، جس نے میرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی۔ اور یہ کون ہے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اور بیعت کس بات کی تھی؟ بیعت یہ کی تھی کہ ہم حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے، جبکہ عثمان رضی اللہ عنہ ابھی زندہ تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ زندہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ آپ نے ان کی شہادت، ان کی موت کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لی۔ 1400 صحابہ اور ان کے سربراہ
ان کے سربراہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1401 مسلمان انسان نبی سمیت کسی کو پتہ نہیں کہ عثمان زندہ ہے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو کپڑوں سے بھی آری پڑا ہوا چوک اور کونے میں گندا انسان ہے، یہ غیب کی خبریں جانتا ہے۔ ہمارے نبی کو معلوم نہیں کہ مکہ میں عثمان زندہ ہے، اور ہم ان کی شہادت کے لیے بیعت لے رہے ہیں۔ عالم الغیب کون ہے؟ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ یا اولیاء یا کوئی بھی عالم غیب نہیں ہو سکتا۔ یہ 1400 صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ان صحابہ میں کون لوگ ہیں؟ آپ کبھی نام گن کر دیکھیں، ان میں سے وہ لوگ آئیں گے جن کو آج کچھ بدتمیز گالیاں نکال رہے ہیں۔ ان میں وہ لوگ ہیں جو عشرہ مبشرہ ہیں، جن کو 10 لوگوں کو اللہ نے خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نام لے لے کر، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، فلاں فی الجنہ، 10 آدمیوں کے نام مسلسل لیے۔ ان میں سے ہی یہ پہلے 3 صحابی، 3 خلفائے راشدین وہ ہیں جن کو آج کچھ بد باطن گالیاں نکالتے۔ ان صحابہ کے تذکرے اللہ قرآن میں کرے۔ مہاجرین الاولین کون ہیں؟ ان میں بھی یہ موجود ہے۔ عشرہ مبشرہ کون ہیں؟ ان میں بھی یہ موجود ہیں۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، ان میں بھی یہ 3 موجود ہیں۔ گالیاں نکالنے والوں کا حال دیکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ 313 غزوہ بدر کے موقع پر بدر میں شریک ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے آسمان سے ان کو جھانک کر، ان کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ آج کے بعد چاہے کچھ بھی کرتے رہو، تم کبھی بھی جہنم میں نہیں جاؤ گے۔ کچھ بھی کرو، اللہ رب العزت نے اتنی کھلی کھلی گواہیاں دے دی۔ اور یہ کہتے ہیں نہیں، اس وقت تو کچھ اور تھا، بعد میں یہ کچھ اور ہو گئے۔ اللہ نے نعوذ باللہ غلط کہا کہ آج کے بعد چاہے تمہارا عمل کوئی بھی ہوگا، تمہیں جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ وہ 313، یہاں 1400۔ اور ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لن تمس النار مسلمن رعانی، اس شخص کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، رعانی، جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا۔ لن تمس النار من رعانی، جس نے مجھے دیکھ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا؟ ابو بکر صدیق نے دیکھ لیا، عمر فاروق نے دیکھ لیا، عثمان غنی نے دیکھ لیا، صرف علی مرتضیٰ نے نہیں دیکھا، رضی اللہ عنہ سب نے دیکھ لیا۔ اور نبی کہیں کہ اسے جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی، لن تمس النار، اور یہ کہیں کہ وہ نعوذ باللہ فاسق، فاجر اور منافق ہو گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے جن لوگوں کی بدولت، جن لوگوں کی وجہ سے، جن لوگوں کے ذریعے نبی کی مدد فرمائی، اسلام کی مدد فرمائی، اسلام کا بول بالا کیا، اسلام کا جھنڈا دنیا میں لہرایا، آج کچھ بدبخت انہیں گالیاں نکال رہے ہیں۔ جب وہ انہیں گالیاں نکالتے ہیں تو ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا کیا قربانیاں دی۔ یاد آتے ہیں یا نہیں صحابہ کرام؟ آج کل آپ ٹیلی ویژن لگا کر دیکھیں، کہیں کوئی بکواس کر رہا ہے، کہیں کچھ کر رہا ہے، آپ کو گز گز بر لمبی زبان کے گالیاں نکالنے والے ملیں گے۔ اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تک نہیں رہے، نبی کی بیویوں کو معاف نے کیا۔ یہ کہاں کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں؟ کافروں نے کہا کہ نبی پہ تم کوئی الزام نہیں لگا سکتے تو نبی کے صحابہ پہ لگاؤ، تاکہ بعد میں آنے والی قومیں سمجھیں گی کہ جس کے ساتھی اتنے برے تھے۔ ایک سازش
نبی کے خلاف یہ بھی کی گئی اور آج بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی پر تو کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں، نبی پر تو کوئی اعتراض بنتا نہیں۔ مشرکین مکہ میں سے ایک کہتا ہے کہ اسے جادوگر کہو، دوسرا کہتا ہے بے وقوفو، جادوگر تو ہم نے بہت دیکھے ہیں، اس شخص میں جادوگروں والی کوئی بات نہیں۔ ایک کہتا ہے کہ اسے شاعر کہو، انہی میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ ہم تو خود بہت بڑے شاعر ہیں، اس میں تو شاعروں والی بھی کوئی بات نہیں۔ قرآن نے تو الگ کہا تھا، وما علمناہ الشعر، سورہ یاسین، وما ينبغی لہ، ہم نے اپنے نبی کو شعر سکھلایا نہیں، ہمارے نبی کے شعر لائق ہی نہیں تھا۔ قرآن نے کہا، اور مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں ہم خود شاعر ہیں، وہ شاعر نہیں، ہم نے جادوگروں کی تمتماہٹ سنی ہے، وہ جادوگر نہیں۔ کافروں نے کہا کہ اس پر کوئی اس طرح کا اعتراض نہیں رکھا جا سکتا، تم لوگوں کو روکو کہ کوئی اس کے پاس جانے ہی نہ پائے۔ اب دیکھیں سازش اس وقت کیسی تھی، لوگوں کو روکو کہ کوئی اس کے پاس جانے ہی نہ پائے، باقی یہ جھوٹی باتیں نہ کرو، یہ لوگ پہچان لیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اور یہی معاملہ آج کل بھی ہوتا ہے۔ آج کل بھی جو قرآن و سنت صحیح اپنانے والے، قرآن و سنت صحیح سنانے والے ہیں، لوگ کہتے ہیں اس کے پاس نہ جاؤ۔ آپ نے شاید سنا ہوگا کچھ عرصہ پہلے یہاں ایک مولوی صاحب تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ جعلیات میں مت جاؤ، جعلیات میں مت جاؤ، یہ جعلیت والے سارے وہابی ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جو قرآن اور سنت صحیح خالص کتاب و سنت پڑھے اور پڑھائے، سنے اور سنائے، وہ وہابی ہے۔ تو کیا آپ کو یہ بات گوارا ہے یا نہیں ہے؟ اگر اسی کا نام وہابیت ہے تو بھائی آپ کو پھر کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے؟ ٹھیک ہے، وہابی تو وہابی سے۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ یمامہ کے حاکم جب مسلمان ہوئے تو مکہ والوں نے کہا کہ یہ صابی ہو گیا ہے۔ طواف کر رہے تھے، واقعہ ان کا تفصیلی موجود ہے، طواف کرنے لگے تو مکہ والوں نے کہا کہ ثمامہ صابی ہو گئے ہو، وہ کہتے ہیں بدبختو، میں اب وہابی ہو گیا ہوں، صابی نہیں ہوا، میں تو اب دیندار ہوا ہوں۔ انہیں اس وقت جو مسلمان ہوتا کہتے یہ صابی ہو گیا ہے، آج جو صحیح معنوں میں مسلمان ہوتا کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا۔ آج بھی لوگ ایسے موجود ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ سعودی سارے وہابی ہیں، یہ بھی تو آپ نے سنا ہوگا نا، سعودی سارے وہابی ہیں، ان کے جعلیات سنٹر، اسلامک سنٹر سارے وہابی ہیں۔ کئی باقاعدہ مہم چلا کر کہہ رہے ہیں کہ جعلیات سنٹروں میں نہ جاؤ۔ اسی طرح کا ایک سازش نما معاملہ اس وقت ہوا، کہا کہ اس کی ذات پہ کوئی الزام نہیں بنتا، اس کے پاس لوگوں کو جانے ہی نہ دو، جو بھی جاتا ہے وہ بھی پھنس جاتا ہے۔ بڑے واقعات ہیں، اپنے کانوں میں روئی ٹھونسے ہوئے مکہ میں گھوم رہے ہیں کہ کہیں میں آواز نہ سن لوں۔ بھائی نے کہہ کر بھیجا، طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ، بڑے لائق فائق ذہین انسان، اپنے لوگوں نے کہا مکہ جا رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس آدمی کی باتوں میں آ جاؤ جس سے وہ سارے مکہ والے پریشان پھر رہے۔ کانوں میں روئی ٹھونسی مکہ میں گھومتے رہے، اچانک خیال آیا کہ میں کوئی بے وقوف ہوں، میں سمجھدار ہوں، اپنے قبیلے کا میں سمجھدار آدمی حاکم شمار ہوتا ہوں، مجھے کیا گھبراہٹ ہے کہ میں کانوں میں روئی ٹھونس کے پھروں، میں سنتا ہوں، میں دیکھتا ہوں اس کے پاس کیا ہے۔ اور جب سنا تو وہیں کے ہو گئے۔ جب تک کانوں میں آواز نہیں گئی روکے رکھی، بچے رہے، اور جب سن لیا تو پھر مارے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سنتے وہیں کے ہو جاتے۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے، یہ کوئی وہابیت نہیں، اس میں کسی کا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں۔ جو بھی قرآن کریم کو پڑھتا ہے، قرآن کریم کو سنتا ہے، قرآن کریم کو بیان کرتا ہے، یہ قرآن کی اپنی قوت تاثیر ہے، یہ قرآن کی تاثیر ہے کہ یہ دل میں جا گھستا ہے۔ قرآن کریم ہو، اللہ کا کلام ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، نبی کا کلام ہو، ان کی اپنی برکتیں، اپنا کام۔
صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی ہجرت کے موقع پر اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی جاگیریں، اپنے گھر بار، ہر چیز کو چھوڑ کر قربان کر کے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے، بلکہ پہلے حبشہ گئے۔ کہاں؟ حبشہ افریقہ میں، ایتھوپیا۔ پہلے مسلمان وہاں گئے، کچھ عرصے کے بعد وہاں سے واپس آئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بتایا ہے، مجھے اللہ نے ایک جگہ بتائی ہے، مجھے امید ہے کہ تمہیں تمہارے تعاون کرنے والے بھائی وہاں ملیں گے۔ اور فرمایا کہ میں نے خواب میں جگہ دیکھی ہے، پہل مجھے یوں لگا کہ جیسے وہ یمامہ ہے، جہاں کہ یہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ تھے۔ پہل مجھے لگا کہ یمامہ ہے، پھر مجھے معلوم ہوا کہ نہیں، یہ تو یثرب ہے، یہ تو مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب۔ وہاں اللہ نے تمہارے لیے تمہارے وہ بھائی بنائے ہیں جو تمہاری مدد کریں گے، وہاں ہجرت کر جاؤ۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں سے جاگیریں چھوڑنے والے، اپنی اولادیں چھوڑنے والے، بیویاں بچے چھوڑنے والے، اپنے گھر چھوڑنے والے، کسی بات کی پرواہ نہیں کی، صرف اپنا دین لے کر مکہ مکرمہ سے روانہ ہو گئے کہ دنیا جائے تو جائے، اسلام نہ جائے، دنیا جائے، دولت جائے، اولاد جائے، بیوی بچے جائیں، لیکن ایمان نہ جائے۔ ایمان کی دولت مٹھی میں لے کر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اللہ رب العزت نے وہاں ان کے ایمان کا تحفظ بھی کیا، اور اللہ نے وہاں دولت بھی دی۔ تھوڑے ہی عرصہ میں صحابہ کرام مدینہ منورہ میں پھر مالدار ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ منورہ میں مواخات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کافروں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ معاہدہ، 3-4 کام ایسے کیے کہ دیکھتے دیکھتے مسلمان اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے۔ اس موقع پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی قربانیاں دیکھنے پڑھنے کے لائق، وہ صحابہ جن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، وہ صحابہ جن میں عمر فاروق ہیں، وہ صحابہ جن میں عثمان غنی ہیں، وہ صحابہ جن میں علی مرتضیٰ ہیں رضی اللہ عنہم، اور دیگر کتنے ہی صحابہ ہیں۔ آج کہا جا رہا ہے کہ یہ نعوذ باللہ فاسق ہو گئے تھے، یہ منافق ہو گئے تھے، یہ فاجر تھے، اور باقاعدہ نام لے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، ان 2 بیویوں کو خاص طور پر گالیاں دیتے۔ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق 2 کو خاص طور پر گالیاں دیتے۔ اب بتائیے کہ انہوں نے ان کا بگاڑا کیا ہے؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کا کیا بگاڑا؟ کہتے ہیں اللہم لعنہما، نعوذ باللہ من ذالک، ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے الفاظ، اللہم لعن صنمِ قریش وابنتیہما، اے اللہ قریش کے ان 2 بڑے بتوں پر، ان 2 کی بیٹیوں پر لعنت فرما۔ یہ ان کی کتاب کے الفاظ ہیں۔ اور یہ قریش کے 2 بڑے بت کن کو کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہما، ان دونوں کی بیٹیاں ام المومنین عائشہ، ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہما۔ وہ عائشہ جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، 1-2 نہیں 10 آیات قرآن میں نازل فرما کے کہا کہ میرے نبی کی بیوی پاک دامن، اور مستقل قانون بیان فرما دیا کہ نیک لوگوں کو اللہ نیک بیویاں دیتا ہے۔ الطیبات للطیبین، الطیبون للطیبات، اور دوسروں کے لیے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، برے بروں کے لیے، اچھے اچھوں کے لیے، بری عورتیں برے مردوں کے لیے، برے مرد بری عورتوں کے لیے، اچھے مرد اچھی عورتوں کے لیے، اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے۔ نبی جو طیبین میں سے ہیں، کیا ان کے نکاح میں کوئی خبیث آ سکتی تھی؟
اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں قانون بیان فرما دیا، اور ساتھ یہاں بھی اللہ نے فرمایا لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم، اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو کہ عائشہ پہ تہمت لگ گئی۔ میں نے پہلے بھی ایک دن ذکر کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر تہمت لگی، بہت سارے مسائل حل ہوئے۔ وقتی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آل ابی بکر رضی اللہ عنہ کو، صحابہ کرام کو بڑی کوفت اور بڑی اذیت پہنچی، لیکن اللہ رب العزت نے بہت سے مسائل حل کیے، بہت سے کام ایسے ہو گئے کہ جو شاید آسانی سے ویسے نہ ہو پاتے۔ سب سے بڑا اہم کام یہ ہوا کہ منافقین جو مسلمانوں کے اندر گھسے ہوئے تھے کھل کر باہر آ گئے، منافقین ننگے ہو کر سامنے آ گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی اللہ نے آسمان سے برات نازل فرما دی، ایک عظیم شان اللہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی، اور یہ بدبخت اس کو گالیاں نکالتے ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ صوامہ قوامہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعریف کریں، اور اللہ رب العزت کے یہاں جن کو بڑی عظمت حاصل ہے، آج یہ لوگ بد زبانیاں کر کر کے ان کے درجات بڑھاتے ہیں، اپنے درجات گراتے ہیں۔ یہ تو پہلے نمبر پہ مسلمان بھی کہاں کے ہوں گے؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے کہ ان میں سے کون کیا ہے، لیکن چونکہ ہمارے کھاتے میں ڈالے گئے ہیں، مسلمانوں کے رجسٹروں میں مسلمانوں کے طور پر ان کے نام درج ہیں، لیکن کرتوت یہ ہے کہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، اور یہ لوگ ہیں جو دراصل یہود و نصارہ کی چال چل رہے ہیں کہ نبی کی ذات پر تو الزام دینا ممکن نہیں ہے، نبی کے صحابہ کو کچھ ایسا کر دو، ایسی کردار کشی کرو صحابہ کی کہ دوسرے لوگ سمجھیں کہ جس کے ماننے والے اتنے برے تھے، جس کے گھر والے اتنے برے تھے، وہ کیسے اچھا ہو سکتا۔ یہ انداز دیا گیا۔ کبھی کہتے ہیں کہ آج صحافتی آزادی ہے، کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، صحافیوں نے بد زبانیاں کی۔ کوئی کہتا ہے کہ نقد تاریخی کے نام سے تاریخ پر تنقید کی جا سکتی ہے، صحابہ پہ بد زبانیاں کی۔ کوئی بحث اور تحقیق ریسرچ کے نام سے صحابہ کرام کے خلاف بد زبانیاں کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ فتح، سورہ توبہ اور سورہ بینہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، جو بھی اللہ سے ڈر گیا اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ اور یہ لقب سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو دیا۔ اللہ رب العزت ان سے راضی ہے، راضی ہو چکا ہے، اور نبی کی زبان مبارک کی روح سے وہ چاہے کچھ بھی کرتے رہیں، اللہ نے ان کو بخش لیا ہے۔ اور پھر سمجھ نہیں آتی کہ ان کے اپنے سب سے بڑے، اس ٹولے کے سب سے بڑے امام، اپنے امام کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، جن کا نام لے لے کے جیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، اور راوی کون ہے؟ ایک حدیث صرف بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ راوی ہے محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لخت جگر بیٹے محمد بن حنفیہ، جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے بطن سے نہیں، دوسری بیوی حنفیہ سے۔ محمد بن حنفیہ نام ہے، لیکن علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے یہ بیٹے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے پوچھا ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان نبی کے بعد دنیا میں سب سے اعلیٰ انسان کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے نبی ہیں، اللہ راس والعین، بات ختم، وہاں تو کوئی بحث، کوئی تحقیق، کوئی تنقید نہیں چاہیے۔ نبی کے بعد صحابہ کرام میں سے سب سے بہترین انسان، ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے بعد سب سے بہترین انسان کون ہے؟
یہ ہے محمد بن حنفیہ کے سوال کے کلمات، اور جواب دینے والے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں ابو بکر، ایک ہی جملہ، کوئی تاخیر نہیں، کوئی انتظار نہیں، کوئی سوچ فکر نہیں کہ میں کس کا نام لوں، فوراً کہا ابو بکر۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں ابا جان ان کے بعد کون ہے؟ محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ نے بھی بڑے مسلمانوں کے لیے بڑی بہترین بات اپنے ابا جان کی زبان سے کہلوا دی کہ کل کو ان کا نام لے کر جینے والوں کے لیے جوتا بن جائے۔ کہا ابا جان ان کے بعد کون؟ تو فرمایا عمر بن خطاب۔ ابو بکر کے بعد نبی کے بعد ابو بکر، اور ابو بکر کے بعد عمر فاروق۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اب میں نے سوچا کہ میں نے اگر پوچھا کہ تیسرا کون تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کا نام لیں گے، میں نے فوراً کہہ دیا کہ ان کے بعد آپ، سوال کرنے کا انداز فوراً بدل دیا، کہا کہ کیا اے میرے ابا جان کیا ان کے بعد آپ ہیں؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ کہا بیٹا نہیں، میں تو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، کہیں کوئی درجہ اپنے لیے نہیں لیا کہ میں چوتھا ہوں یا دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، نہ پہلا نہ چوتھا، کوئی درجہ نہیں لیا۔ کہا کہ میں تو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، گنتی کے حساب سے یہ آ رہے ہیں۔ جن کو حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی زبان مبارک سے کہیں کہ نبی کے بعد یہ اول، نبی کے بعد یہ اول۔ اور صحیح بخاری و مسلم میں حدیث، ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا یا رسول اللہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، جب آپ نہیں ہوں گے تو میں کس سے پوچھوں گی؟ تو فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِ أَبَا بَكْرَ، اگر مجھے نہ پاؤ گی تو ابو بکر کے پاس آ جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات میں نہیں، بات بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بعد خلیفہ کی بشارتیں دیے جاتے رہے، اور یہ لوگ ہیں کہ یہ بد زبانیاں کرتے نہیں تھکتے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، یا تو ان لوگوں کو اٹھا لے، نبی کی بیویوں کو، نبی کے صحابہ کو اتنی بد زبانی کرنے والے یا ہدایت یافتہ ہو جائیں یا اٹھ جائیں، کیونکہ مسلمانوں سے اپنے نبی کی بیویوں کے لیے گالیاں سننا مشکل ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے راضی ہے۔ اللہ رب العزت ان کے خلاف بد زبانیاں کرنے والوں کو خود سنبھالے، ان سے خود سمجھے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہجری سال کا آغاز ہے، اگر کسی کو ہیپی نیو ایئر کہنا ہی ہے تو آج کہیے۔ ویسے تو یہ مسلمانوں میں تھا ہی نہیں، مسلمانوں میں یہ رواج ہی نہیں تھا کہ ہیپی نیو ایئر کہیں، سال نو مبارک کہیں۔ اگر کہنا ہی ہو تو کم از کم آج کہیں، آج کل میں کہیں۔ آپ نے اس کو جنوری پر کیوں ٹال رکھا ہے جبکہ وہ عیسائیوں کا کیلنڈر ہے، کافروں کا کیلنڈر ہے، غیر مسلموں کا کیلنڈر ہے۔ ہمارا کیلنڈر یہ ہے جو آج شروع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے کیلنڈر کو اپنائیں، اس پر چلیں، اس پر عمل کریں، اس کو یاد رکھیں۔ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ آئندہ کوشش کریں کہ کوئی تاریخ پوچھے تو اسے بتائیے کہ آج کون سی تاریخ ہے۔ یہ بے شمار پیغامات، ماہ محرم کا چاند اپنے ساتھ بہت سارے پیغامات لاتا ہے، ان میں سے ایک پیغام عظمت صحابہ کا پیغام ہوتا ہے، جس کا کچھ تذکرہ آج ہوا ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ تذکرہ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ یہ دعا کرنا کیسا ہے کہ نکاح کے خطبہ میں عموماً دلہا دلہن کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ انہیں یوسف اور زلیخا کی محبت عطا فرما۔ یہ ہمارے بھائی کوئی نئے ہوں گے، میں نے تو یہ دعا بڑی دفعہ یہاں ذکر کی ہے کہ لوگ کہتے ہیں یوسف اور زلیخا کی محبت عطا فرما، جبکہ یوسف اور زلیخا دو انتہائیں ہیں، ایک پاک دامنی کی انتہا اور دوسری فحاشی کی انتہا۔ ایک عورت کھل کھلا کر ہے تلک
قرآن کریم سورہ یوسف کھل کھلا کر برائی کی دعوت دیتے ہوئے کہتی ہے تلک، اور ایک طرف یوسف علیہ السلام ہیں جو آگے دوڑ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ کہاں ان لوگوں کی محبت اپنے دولہا دلہن کو ڈال رہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں، اگر اس عورت کا نام زلیخا ہی تھا، کیونکہ یہ حدیث میں قرآن میں نام نہیں ملتا، اگر اس عورت کا نام زلیخا ہی تھا تو اللہ نے تو ایک فاحشہ اور بدکار عورت کا تذکرہ کیا ہے جو یوسف علیہ السلام کے پھر کہیں گے نہیں وہ پھر زندہ ہوئی، پھر اٹھایا گیا، پھر ان کو جوان کیا گیا۔ اور ہمارے بعض شاعروں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ نعوذ باللہ بڑے عجیب سے کلمات ہیں، وہ چھوڑ ہی دیتے ہیں، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کو بھی عجیب قسم کا ہیرو وہاں بنا دیا۔ یوسف کہے 10 زلیخا کتھے گئی جوانی، ہمارے پنجابی شاعر ہیں۔ یوسف علیہ السلام زلیخا سے کہتے ہیں کہ بتاؤ وہ جوانی کہاں گئی۔ یہ ساری داستانیں ہیں، ساری یاوہ گوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے زلیخا نام کی عورت کا نام نہیں لیا، اگر یہ وہی تھی تو یہ ایک فاحشہ عورت تھی۔ اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ دلہن کو وہ کردار دے دیں جو ایک فاحشہ عورت کا کردار ہے؟ آپ نے دعا کرنی ہے تو یہ دعا کیا کیجئے کہ اے اللہ دولہا دلہن کو محمد اور عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم و رضی عنہ ان کی محبت عطا فرما، علی اور فاطمہ کی محبت عطا فرما۔ کوئی نام ہو معقول سا اپنی تاریخ کا، جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ مسلمان بھی تھی یا نہیں، ہوئی یا نہیں، اور جس کے کردار کو قرآن کریم نے ایک فحش ہیروئن ہی سمجھ لیں آپ۔ اس طرح کی عورت کو آپ کہیں کہ یا اللہ دلہا دلہن میں یہ پیار عطا فرما، دعا کرتے ہوئے تو کم از کم ہوش سے کام لینا چاہیے۔ یہ کسی نے کہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمام اسلامی بھائیوں کو نیا سال مبارک ہو۔ پتہ نہیں یہ بات سننے کے بعد لکھا گیا ہے یا پہلے، بہرحال جو بھی ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ آج کے دن کو اپنا اسلامی سال کا آغاز سمجھیں، اور آج کے دن ہی اگر کوئی بات ایسی کرنی ہو تو آج کرنی چاہیے، نہ کہ 1 جنوری کو۔ قبر پر مردہ کے لیے دعا کرتے وقت اگر قرآنی دعا پڑھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اول تو مسنون دعا وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، لیکن اگر کوئی قرآنی آیات کو بطور دعا کے وہاں کھڑے ہو کر پڑھتا ہے کہ اے اللہ ہمیں بخش، ہم سے پہلے لوگوں کو بخش، اللہم اغفر للمومنین والمومنات، جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں ان کو بخش، اگر کوئی قرآنی آیات ان معنی و مفہوم میں لیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، جبکہ اصل یہ ہے کہ قبرستان میں جا کر صرف مسنون دعا کرنی چاہیے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ یہاں کے دعویٰ سینٹر عبداللہ فواد کی طرف سے کتابوں کا سیٹ تقسیم ہوا، جس میں ایک کتاب زاد المعاد میں نماز کے طریقہ کے تعلق سے اس کتاب میں لکھا ہے کہ ہاتھوں کو ناف کے نیچے سے باندھا جائے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی ہے جو کہ ابو داؤد میں ہے، وہ روایت ضعیف ہے، اور جب مختصر کیا گیا زاد المعاد کو، آپ کے علم میں ہوگا کہ زاد المعاد مکمل 4 جلدوں میں ہے، 4 جلدوں میں، موٹی 4 جلدوں میں۔ اس کا ترجمہ اردو میں نفیس اکیڈمی کراچی پاکستان سے چھپ چکا ہے جو کہ 5 موٹی جلدوں میں ہے، اور آج کل شاید کمپیوٹر کی وجہ سے کچھ کم و بیش جلدیں بھی آئی ہوں۔ یہ مختصر زاد المعاد ہے جس کا ترجمہ ہے، اس میں وہ روایت جو ہے وہ تخریج کی بغیر رہ گئی ہے۔ اس میں یہ لکھا جانا چاہیے تھا کہ یہ روایت ضعیف ہے، ناقابل عمل ہے، لیکن یہ کمی رہ گئی ہے اور وہ چھپ گئی اور تقسیم ہو رہی ہے۔ بعد میں انہوں نے اس کے اوپر سٹکر لگانے کے لیے بھی کوششیں کی، لیکن کبھی کبھی کوئی چیز ایسی ہے کہ وہ رہ جاتی ہے۔ بہرحال چونکہ کتب حدیث میں وہ روایت موجود ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے چاہیے، لیکن محدثین کرام سارے کے سارے محدثین اس کو ضعیف قرار دے چکے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں صحیح حدیث ہے اعلیٰ صدرہ، وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں دست مبارک بائیں پر اور پھر ان دونوں کو اپنے سینے پر باندھا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ سنی اور شیعہ میں کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے جو میں نے ذکر کیا ہے
سنی صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے، اور جھوٹے قصے کہانیاں بھی نہیں لیتے۔ سنی وہ ہیں اور شیعہ وہ ہیں جو گالیاں دیتے ہیں صحابہ کو، نبی کی بیویوں کو۔ کیا سنی لڑکی کا نکاح شیعہ لڑکے سے کیا جا سکتا ہے؟ یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، ساری عمر وہ اپنا خون اس گھر میں جا کے جلاتی رہے گی۔ کیا سنی لڑکے کا نکاح شیعہ لڑکی سے؟ الٹا یہ کر دیا، شیعہ لڑکی کا سنی لڑکی سے اور شیعہ لڑکی کا سنی لڑکے سے۔ یہ نہ ادھر کریں نہ ادھر کریں، کیونکہ آج کل وہ بھی تو نہیں ہوتا نا کہ آدمی کہے کہ نہیں میں شیعہ لے آؤں گا تو میں اپنے گھر میں آ کے سیدھا کر لوں گا۔ یہ اتنی آسانی سے سیدھا ہونے والے نہیں ہوتے۔ ان کو جب تک اللہ کی طرف سے ہدایت نہ آئے، بندے کا سیدھا کرنا ان کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ کہیں اپنے آپ کو نہ امتحان میں ڈال لیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان صرف اس لیے نکاح کر لیتا ہے کہ یہ جائز ہے، میں کچھ کر لوں گا۔ اگر آپ تھوڑا سا آج کے موجودہ دور میں توجہ کریں کہ جو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ، ان کی لڑکیوں سے قرآن کی روح سے شادی کرنا جائز ہے، لیکن پہلی شرط یہ کہ وہ لڑکی دیندار ہو، یعنی کم از کم اپنے مذہب کی ہی پوری طرح پیروکار ہو، دیندار ہو، کمیونسٹ نہ ہو، بے دین نہ ہو، آوارہ فوش نہ ہو، اور پہلے سے لگی آشنائیوں کے نتیجہ میں نکاح نہ ہو بلکہ پاک دامنی سے نکاح ہو۔ یہ ساری شرطیں غائب ہوتی ہیں۔ اگر کچھ بھی نہ دیکھیں تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں مصر کے گورنر کو کہا تھا کہ تم نے اہل کتاب لڑکی سے نکاح کر لیا ہے، اس کو طلاق دے دو۔ تو کہتے ہیں کیا یہ حرام ہے؟ فرمایا نہیں، طلاق دے دو۔ حرام ہے؟ نہیں، طلاق دے دو۔ کہا اگر تم اس طرح کرو گے تو تمہاری دیکھا دیکھی مسلمانوں کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی رہ جائیں گی اور کافروں کی عورتیں تمہارے گھروں میں آنا شروع۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کبھی کبھی تاریخ نے ایک بہت بڑا نتیجہ آج ہمارے سامنے لا کے رکھا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ باراک حسین اوباما کون ہے؟ باراک حسین اوباما مسلمانوں کی اولاد سے ہے۔ اس کے باپ نے عیسائی عورت سے شادی کی اور بعد میں سپریشن ہو گئی، اور یہ باراک جو ہے یہ اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا اور یہ عیسائی ہو گیا۔ آج اگر یہ حرکت نہ ہوئی ہوتی تو یا تو یہ اس کھاتے میں نہ ہوتا، یا کم از کم کافروں کی طرف سے مسلمانوں کا حاکم نہ ہوتا۔ اگر باراک کسی مسلمان کے پیٹ سے جنم لیتا، کسی مسلمان ماں کے پیٹ سے جنم لیتا تو مسلمان ہوتا۔ اس نے کرسچن ماں کے پیٹ سے جنم لیا، باپ مسلمان تھا، اس نے کہیں اہل کتاب کے حوالے سے ہی ظاہر یہ شادی کی ہوگی۔ تاریخ نے ایک بہت بڑی بات ہمارے سامنے لا کے رکھ دی کہ کبھی کبھی مسلمان باپ کے بیٹے کافر ہو جاتے ہیں صرف اہل کتاب لڑکی سے شادی کرنے کے نتیجے۔ یہ باراک حسین اوباما آپ کے سامنے بہترین مثال ہے۔ اگر کیا جا سکتا ہے تو کس مسلک کے کیا ہی کیوں جانا چاہیے؟ مسلک کا آپ کو چاہیے کہ کس مسلک کے حساب سے یہ نکاح کریں گے، یہ نکاح کیا ہی نہیں جانا چاہیے۔ عرب خواتین اکثر مساجد میں بالخصوص رمضان کی تراویح کے اوقات میں آتی ہیں۔ ہندو پاک سے آئی ہوئی خواتین سے یہ کہتی ہیں کہ وہ موزے پہن کر نماز کے لیے آیا کریں، کیا یہ ضروری ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ موزے پہن کے آیا کریں، دستانے پہن کے آیا کریں، یہ ضروری ہے، اچھا ہے، جتنا اپنے آپ کو عورت چھپا لے اچھا ہے۔ احرام کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت دستانے نہ پہنے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ عرب عورتیں، مسلمان عورتیں دستانے پہنتی تھیں، احرام کی حالت میں فرمایا کہ نہ پہنیں۔ لہذا مسلمان عورتوں کو اپنے آپ کو، مسلمان عورت کا سارا جسم ستر ہے۔ عورہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہی ستر ہے، اور اسی عورہ کی گول تا کو ہم ذرا اردو میں کھول کے لمبا کر لیتے ہیں، بات وہی ہے۔ عربی میں گول تا ہے عورہ، اس کا معنی ہے شرمگاہ، اور اردو میں اسے ہی لمبی تا سے لکھا جاتا ہے۔ عورت معنی وہی ہے شرمگاہ، پوری عورت کا جسم ہی شرمگاہ ہے، ساری کو چھپانا چاہیے، اور موزے جرابیں وغیرہ